اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم محترمی اور مکرمی جہلمی صاحب نے سیدنا علی حجویری صاحب پر بہتان لگایا کہ انہوں نے ایک ایسی روایت نقل کی جو رسول اللہ کی توہین کرتی ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو تھی وہ ایک خاتون پہ پڑ گئی۔ بعد میں اس کی تفصیل بہت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھئی یہ رسول اللہ کی توہین ہے اور ایسی کتاب کو نہیں رکھنا چاہیے یا علیاذ باللہ جلا دینا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی روایت تو مسند احمد میں بھی ہے، اور میں یہ مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ جہلمی صاحب اصل میں اس میں تو بلکہ مسند احمد میں تو یہ زیادہ الفاظ ہیں کہ خاتون جو تھیں وہ پسند آئیں رسول اللہ کو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہاں توہین نہیں ہو رہی؟ اب یہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ دراصل میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اہل سنت کی جو بنیادی کتب ہیں نا ان سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ وہ کہیں کہ مسند احمد کو آگ لگا دو تو یہ کیا کہتے ہیں ناممکن سی بات ہوگی، لوگ جہلمی صاحب کو مسترد کر دیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ تو منکر حدیث ہے، تو غلام محمد پرویز اور چکڑالوی صاحب کا ہی کوئی روپ ہے۔ لہٰذا وہ پہلے تو ذہن پکا فرمائیں گے کہ بھائی غور کر لیں، جب انسان کا سامعین کا ذہن جو ہے مکمل طور پر پختہ ہو جائے گا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ نہایت ہی ناپاک ہے، تو اس طرح کا واقعہ جب وہ مسند احمد پڑھیں گے تو وہ کہیں گے وہ بھی ناپاک ہے۔ دیکھیں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ وے میں انہوں نے مسند احمد کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی۔ اب ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ تو کشف المحجوب کا ذکر ہے۔ اب اگر کوئی جہلمی صاحب کا معتقد یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے اور یا ضعیف نہیں ہے لیکن اس سے مسائل پیدا نکالنا یہ جائز نہیں ہے، کیوں نہیں؟ حدیث ہے تو مسئلہ بھی نکلے گا، حدیث ہے تو مسئلہ بھی نکلے گا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک روایت اور آتی ہے، اب جہلمی صاحب سے اس کی سند پوچھیے گا۔ پہلے تو یہ کہ دیکھیے نبی کا کسی خاتون پہ نظر پڑ جانا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ عام آدمی کا نظر جو ہے کسی نبی کے جسم کے ان مقامات پہ پڑ جائے جو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا کہ پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگا اور لوگوں کی نظر حضرت موسیٰ کے ان جسم کے ان حصوں پہ پڑ گئی، جس کا ذکر میں ابھی نہیں کرنا چاہ رہا، تفصیل سے بیان کروں گا میں یہ، تو کیا یہ واقعہ زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ یعنی رسول اللہ کا کسی خاتون پر نظر پڑ جانا یہ زیادہ اہم بات ہے یا خطرناک بات ہے، توہینی بات ہے، یا کچھ لوگوں کا حضرت موسیٰ کے جسم کے وہ پوشیدہ حصے دیکھ لینا؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس عہد میں پوشیدہ حصوں کی اتنی زیادہ نہیں تھا، کیونکہ نبی کے جو پوشیدہ حصے ہیں ان کی تو شرم و حیا کا مسئلہ ہے، یہ ہر شریعت میں تھا، کوئی ہماری شریعت میں تو وہ منسوخ نہیں ہو گیا۔ تو اب آپ لوگ دیکھ لیجئے اور غور کر لیجئے کہ جہلمی صاحب اصل میں احادیث کی کتب پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک دم نہیں کر پا رہے، تو وہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا ہے کہ پہلے صوفیہ کی کتابوں میں وہ ایسے واقعات پہ رد کریں گے اور پھر جب وہ دیکھیں گے تو پھر وہ احادیث کے واقعات پہ رد کریں گے۔ ٹھیک ہے، خود ہی عوام کا ذہن منتقل ہو جائے گا کہ بھائی نہیں، رد کر دو، مسترد کر دو حدیث کو بھی، اور پھر وہ منکر حدیث ہو جائیں گے۔ غور کر لیجئے گا کہ کتنے خطرناک سازش ہے۔ اگر اب بھی یقین نہ آئے تو پھر میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ میرا خیال ہے اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ جہلمی صاحب نے اپنے سننے والوں کی عقل کو وہ بھی معدوم کرنے کی پوری کوشش کی ہے یا تباہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ والسلام۔